السلام علیکم. تسنیم پیرزادہ آج کی بات میں آپ سے مخاطب ہیں. پچھلی چند روز سے ہمارے ملک میں جو سیاسی ایک بدامنی اور ایک جنگ کی سی کیفیت دکھائی دے رہی ہے، یہ واقعی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے. یعنی اندازہ لگائیں کہ اپنے ملک کے لوگ اپنے لوگوں ہی سے کے خلاف اعلان جنگ کیے ہیں. یعنی یہ سمجھ سے باہر ہے کہ سیاست جو ہے اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک میں جو سیاسی یا ملک کے مفاد کے لیے جو غلط سٹیپس لیے جاتے ہیں یا غلط رویہ ہوتا ہے اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن سیاست کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ملک میں اتنی زیادہ افراتفری اور ایک جنگ کا ماحول پیدا کر دیا جائے جس سے تمام ملک میں لوگ جو ہیں وہ پیرالائز ہو کے رہ جائیں اور معیشت جو ہے اس میں انتہا درجے کی خرابی پیدا ہو جائے. یعنی وہ فریز ہو جائے، سارا ملک فریز ہے 4-5 روز سے. تو سوچنے کی یہ بات ہے کہ آخر کیا ایسی کوتاہی ہے جو ہماری سیاست میں موجود ہے. یعنی سیاست کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دشمنی سے نفرت کریں، ایک دوسرے سے نفرت کریں اور ایک دوسرے سے دشمنی پیدا کر لیں. یعنی یہ سمجھ اور عقل سے باہر ہے یہ بیہیویئر ہماری قوم کا. سمجھ آتا بھی ہے لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا. ہمیں اپنا احتساب ہر ایک انسان کو، خاص طور پہ یہ جو ہمارے مین جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا کہ ملک کیسے سدھرتے ہیں. کیونکہ ہمارے قریب آپ دیکھ لیں، ہمارے ہمسایہ ملک جو ہیں وہ ترقی کی منزل پہ رواں دواں ہیں. چائنا اکنامک پاور ہے اور ٹھیک ہے ریولوشنز آتے ہیں، قوموں کے اندر انقلاب ضرور آتے ہیں، لیکن انقلاب کی یہ صورت نہیں ہوتی کہ آپ اپنے لوگوں ہی کو پہ قتل و غارت کرنے لگ جائیں. یہ تو 4-5 دن سے یہ نشریات کے ہمارے جتنے میڈیا کے ادارے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ کوریج ہو رہا ہے کہ ملک میں کیا ایک دوسرے کے خلاف بغاوت اور ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت کا ایک عالم جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گی اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی کہ دونوں سائڈ سے ان کو تعاون کرنا چاہیے ایک دوسرے سے، جب ہی ایک ملک میں بیلنس ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب ایک اپنے بیانیے میں فرما رہے تھے کہ جو ایک ہوتا ہے راہبر ہوتا ہے وہ راستہ دکھاتا ہے. مانا راستہ دکھاتا ہے، لیکن ایک راہبر جو ہے اگر ہماری تاریخ میں پہلے ہوتا آیا ہے کہ قتل و غارت ہوتی ہے تو ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ قتل و غارت جو ہے اس سے بڑا جو ہے سانحہ، اس سے بڑا گناہ، یعنی انسانی جان کا جانا جو ہے وہ کتنا بڑا خوفناک عمل ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ کے پہلے الیکٹڈ افریقن حکمران تھے، وہ 26 سال قید میں رہے اور ان کو 26 سال قید میں اس لیے رکھا گیا کیونکہ
منڈیلا کا کہنا تھا کہ وہاں پہ جو اس وقت حکومت تھی، وہاں پہ یہ قوانین رائج کیے جا رہے تھے کہ جو سفید فام ہیں ان کو زیادہ مراعات دی جائیں، اور جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں یعنی سیاہ فام، حالانکہ رنگ و نسل کا تو ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک یہ وکیبلری ہے، اس طرح کی زبان بولی جاتی ہے سیاستوں میں جو نہیں بولنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا کہ سفید فام جو لوگ ہیں ان کو زیادہ مراعات ملے، ان کے بہت ان کی وہ الگ رہائش پذیر ہوں، اور جو لوکل لوگ ہیں سیاہ فام وہ ان کو وہ چیزیں نہیں دی جائیں گی، وہ مراعات نہیں ملیں گی۔ چنانچہ انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، اور وہ ہی واز اے گریٹ لیڈر۔ 26 سال یعنی 26 ایئرز ہی واز ان جیل۔ تو اگر عمران خان کہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں، تو جو روایتیں ہیں جو کہ ہم بلیو نہیں کرتے، میں تو بلیو نہیں کرتی، کبھی کسی سیاسی شخصیت کو قید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیاست جو ہے یہ تو قوموں اور لوگوں کی بہتری کے لیے، انہیں بنانے کے لیے، انہیں امپروو کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہمیں آج سوچنا ہوگا کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے۔ اور مجھے تعجب ہے بشرا بی بی صاحبہ پہ، جو ایک مجھے ان کا کوئی خاص اتنا علم نہیں ہے کہ یہ کیا کرتی تھیں، لیکن سنا یہ جاتا ہے کہ ان کے پاس لوگ جایا کرتے تھے، اور جس طرح کا ان کا سارا گیٹ اپ ہے، یہ تو ایک بڑے پسماندہ اسلامک جو ہے یہ رواج ہے۔ یہ تو رواج تھا، ان رواجوں کی وجہ سے جو بیسک اسلامک کانسیپٹ ہے، یعنی اسلامک جو فلسفی ہے، اس کا سارا جو ہے سسٹم وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ روایتوں نے ہمارے اتنے اچھے مذہب کو، مذاہب سب اچھے ہوتے ہیں لیکن اسلام تو خاص طور پر انسانیت کا دین ہے، جس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، پیس بی اپون یو، اور جواب آتا ہے وعلیکم السلام، تم پر پیس سلامتی ہو، یعنی پیس بی اپون یو ایز ویل۔ چنانچہ ان کا یہ سارا اتنا پسماندہ روایتی سیٹ اپ ہے، اور ایک دم سے اتنی باپرد ہونے کے باوجود وہ کس طرح سے ایک جمپ لگا کے سیاست میں شامل ہو گئی ہیں، اور اتنی اگریسیولی، اور ان کو کچھ نہیں پتہ۔ بڑی معذرت سے میں ان کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ان سیاست میں تو ایک سے دوسرا لفظ آپ کو جو ہے قوم کا وہ سوچ کے سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، اور سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کو مرشد کا جو ہے رتبہ وہ کیسے ملا ہے؟ بھائی مرشد ہیں تو پھر جا کے کہیں کسی مزار وغیرہ پہ یا کسی اور ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھیں جہاں بشرا بی بی کی طرح لوگ ان سے آئیں دوا دارو کروانے۔ قوموں کو مرشدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، قوموں کو ایک سویلائزڈ اور ایک ایجوکیٹڈ باشعور ذہنوں کی ضرورت ہوتی ہے جو قوموں کو لے کے آگے چلتے ہیں، اور یہ کام بہت کوئی آسان نہیں ہوتا کہ کروڑ انسانوں کو لے کے چلنا۔ انسان سے زیادہ مشکل کون اس روئے زمین پہ قدرت نے کس کو پیدا کیا ہوگا؟ تو آپ یہ دیکھیں، دو لوگوں کا عموماً جب شادیوں کے بریک اپس ہوتے ہیں تو دو لوگ جو اپنے آپ ایک دوسرے کو اتنے چاہتے ہیں، اتنی کیئر کرتے ہیں، اور وہ نہیں اکٹھے رہ سکتے، تو اتنے کروڑ لوگوں کو لے کے چلنا کوئی آسان کام نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے باشعور لوگوں کی ضرورت ہے، جن کو شعور ہو۔ میں یہی کہوں گی کہ یہ دھینگا مشتی اور یہ جنگ کا نظام ختم کیا جائے، کیونکہ عوام جو ہے وہ ان کی شکل دیکھ رہا ہے،
اور یہ آپس میں جو حکمران ہیں یہ لڑ رہے ہیں. کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا. وہاں ٹرمپ صاحب الیکٹ ہوئے تو یہاں پہ بجائے اس کے کہ امریکن نظام سے یہ کچھ سیکھتے، یعنی ان کا ایک نظام جو ہے وہ ایک سیٹ نظام ہے، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. چاہے کاملا پارکر آتی یا یہ جو ہیں ٹرمپ یہ الیکٹ ہو کے ابھی آئے ہیں، نظام ان کا وہی ان کا رہنا تھا. ہمارے یہاں تو ہر روز ایک نیا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. اور بڑی معذرت سے میں کہوں گی کہ اسلام کے بارے میں خدا کے واسطے، خدا را، اس کے لیے کوئی بصیرت کی ضرورت ہے. جو قرآن ہے اس کو ترجمے میں پڑھیں تاکہ یہ انتشار ملک سے ختم ہو. اسلامک فلسفی میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ، اور خاص طور پہ اس دور میں جب سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم اتنی جو ہے ترقی کر گئی ہے اور انسان میں اتنی بصیرت ہے کہ وہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ انسانیت کا کام کرے. تاریخ بڑی بڑی پڑی ہے، یہ تو زمانہ ہے. اور جنگ سے بڑا کرائم اور کوئی نہیں ہو سکتا. جنگ کو تو بہت پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے تھا. یہ دنیا کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کیا کر رہی ہیں؟ اور ترقی یافتہ تعلیم یافتہ یورپ اور امریکہ جیسے ممالک میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس سوسائٹیز کیا دیکھ رہی ہیں؟ جیسے یہ وہاں پہ غازہ میں جنگ چل رہی ہے اور جس طرح سے وہاں پہ جوز جو ہیں قتل عام کر رہے ہیں فلسطینیوں کا. آئی مین وہاں کوئی اینڈ ہی نہیں ہے کہ دنیا بھر میں اس کے خلاف لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. آپ اگر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں یا لوگوں کی بات کرتے ہیں ان کی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو دنیا بھر میں لوگ تنگ آ گئے ہیں ان چیزوں سے. اور یورپ کے ممالک جتنے ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو بہت اچھی طرح، جتنی ان کی مشکلات ہیں اور جتنی ان کی مصائب ہیں، ان کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ان کو اس کے اندر اس کا خیال رکھا ہوا ہے. ان کو اس تمام مراعات حاصل ہیں. چنانچہ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کا یہ سسٹم لیتے ہیں امریکہ سے. ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہاں پہ لوگوں میں یہ بات شروع ہو گئی کہ جی عمران خان رہا ہو جائیں گے. بھئی کسی ملک کو کیا رائٹ ہے کسی ملک کے اندر آ کے انٹرفیئرنس کرنے کا؟ کیا ہمارا ملک جا کے امریکہ میں انٹرفیئرنس کر سکتا ہے؟ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اتنی ہی ہمدردی ہے سیاسی قیدیوں سے، تو سب سے پہلے تو عافیہ صدیقی کو رہا کریں جو سال سے ان کو قید میں رکھا ہوا ہے. شی از سو سک، وہ اتنی بیمار ہیں اور ان کا خاندان کبھی کبھار احتجاج کرتا ہے. آج تک ان کو چھوڑنے کا نام نہیں لیا. تو عمران خان صاحب کو وہ کس طرح ان کے اندر اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ وہ آ کے یہ کو رہا؟ وہ تو کارڈ تھا، وہ انہوں نے کارڈ، ٹرمپ صاحب نے، ان قوموں نے اپنے کارڈز رکھے ہوتے ہیں. اگر آپ ہمارے ملک کے خلاف انہوں نے ایجیٹیشن پھیلانی ہے اپنے مفادات کے لیے، تو یہ فوراً طالبان کا کارڈ کو کیش کریں گے. چنانچہ ٹرمپ صاحب نے عمران خان صاحب کا کارڈ بھی کھیلا. لیکن عمران صاحب اگر اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں رہبر ہیں، تو ان کو اتنی عقل ہونی چاہیے. سیاست میں کوئی کسی کا نہ دوست ہوتا ہے، اور سیاست میں تمام ملک اپنے مفادات دیکھتے ہیں. تو ہمارے ملک میں میرا سوال ہے اپنے سیاستدانوں سے کہ ہمارے ملک میں کس طرح سے 30-40 برس یہاں پہ طالبان کی جنگ ہوتی رہی، خود کش بم دھماکے کس لیے ہوتے رہے؟ یہ واحد ملک تھا جنگوں کے بھی آداب ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کو سائرن سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ بے قصور معصوم لوگ، عموماً جنگوں میں بے قصور بے معصوم لوگ مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور جو سیاستدان ہیں وہ صحیح سلامت رہتے ہیں. اور سارا فتور، سارا ہنگامہ، سارا جھگڑا سیاستدانوں کا مچایا ہوا تھا. سیاست کا تو مطلب ہی یہ نہیں ہے بھائی. تو خدا کے واسطے
اس وقت دنیا کو غور کرنا چاہیے ان مظالم کے بارے میں، اور سب سے پہلے آپ جنگوں کو ختم کریں، اور اس کے بعد ملک میں، اپنے ہی ملک میں جیسے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اس جنگ و جدل کو ختم کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو ختم کیا جائے، اور بشرا صاحبہ جیسے کردار جن کو سیاست ہی کا نہیں پتہ، یہ بہت خطرناک ہیں، کیونکہ یہ جس طرح سے یہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی بچہ بھی اس طرح سے آج بات نہیں کرتا، جتنی میں نے ان کی سٹیٹمنٹ سنی۔ میری یہی آخر میں آپ سے سب سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ صرف ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی ملک نہیں ٹھیک کر سکتا۔ آپ مت الاؤ کریں کسی ملک کو دہشت گردی کی جنگ ختم کرنے میں۔ ہمارے یہاں دہشت گردی کی جنگ لوگوں نے، انہی جو طاقتور ملکوں نے اپنے مفادات کے لیے یہ کارڈ بنایا ہوا ہے، جس سے لوگ ہمارے مرتے رہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر پھر بات تفصیل سے ہوگی۔ میں آپ کو اپنی اس موجودہ جو سیاسی جنگ و جدل ہے، اس کے بارے میں اپنی 2 نظمیں سنانا چاہتی ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ میری پہلی اس نظم کا عنوان ہے سیاست نامہ۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو تم سیاست دانو، لڑنا مرنا چھوڑو ملک اور قوم کی فکر کرو۔ تم تو آتے ہو اپنا ملک و قوم بنانے، غریب عوام کی آ کر تم تو آتے ہو اپنا ملک و قوم بنانے، غریب عوام کو آ کر تم تو آتے ہو اپنا ملک و قوم بنانے، غریب عوام کو ہر مشکل سے آ کر آزاد کرانے۔ بیٹھتے ہی کرسی پر تم ایک پاور گیم بن جاتے ہو، ملک میں طاقت اور کرسی کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، غریب عوام کا سارا نعرہ فیل ہو جاتا ہے، اس سیاسی جنگ میں سارا ملک ہی مارا جاتا ہے، نہ یہ ترقی کرتا ہے اور نہ یہ آگے بڑھتا ہے۔ اس سیاسی گیم نے دنیا بھر میں تباہی لائی ہے، کمزور کا خون ہوا ہے یہاں، طاقتور نے ترقی پائی ہے۔ اور دوسری نظم جو ہے اس کا عنوان ہے ایک خواہش۔ کب تک رہیں گے ملک میں چھائے یہ اندھیرے، کب تک رہیں گے ملک میں بے نور سویرے، کب تک سنائیں گے وہی پرانی کہانی، کب تک یہ خدا بن کے ہم پہ راج کریں گے، کب تک یہ بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں رہ کر جو چاہیں گے وہ ملک میں یہ کرتے رہیں گے، کب ہاتھ سے جائے گا کشکول ہمارا، کب چھوڑیں گے کہنا غریب ملک ہمارا، کب در بدر و خاک بسر لوگ یہاں کے انسان کہلائیں گے اور انسان بنیں گے، کب ہوگا اپنے ملک میں سب راج ہمارا، کب ہوگا اپنے ملک میں سب راج ہمارا، کب کہلائے گا ملک ہمارا اور تمہارا، کب ہوگا سویرا یہاں کے در و بام میں، کب ظلم کی افلاس کی یہ رات کٹے گی۔ میرے خیال میں میری جو ریکویسٹ ہے آپ سے، اس پہ میرے تمام لوگ جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں عمل کرنے کی، سوچنے کی کوشش کریں گے۔
تسنیم پیرزادہ کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی قیمتی رائے کے لیے میرے پروگرام کے بارے میں سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میں سمجھتی ہوں اس سے انسان کو بہت سیکھنے کو ملتا ہے. خدا حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.